شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام طارق جاوید ہے اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے یوٹیوب چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم روزانہ مرغی کے بارے میں، مرغی کے ریٹ کے بارے میں چھوٹا موٹا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ تجزیہ بولتے ہوئے، بناتے ہوئے، بتاتے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں کہ اب سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا بولنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیونکہ شاید میرے پاس الفاظ کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے جتنی بڑی اس وقت ضرورت ہے۔ بہرحال پھر بھی اپنے قصے پٹے مکالموں سے، چھوٹے موٹے شعروں سے اور مناسب نامناسب الفاظات سے آپ کے سامنے روز حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو معاف کیجیے گا۔ آج 27 فروری ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر عبادات، رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کی جو رحمتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، ان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید ان رحمتوں کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو بھی، جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، جو تراویح پڑھ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے صدقے، جو نہیں پڑھ پا رہے کسی نہ کسی وجہ سے، ان کو بھی اپنے کرم میں شامل کر لے، ان کی بھی بخشش فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ اس کی ذات سے ہم رحمت ہی طلب کر سکتے ہیں، معافی ہی طلب کر سکتے ہیں، توبہ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے مستفید فرمائے، آمین۔ رات کو پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے 285 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا، اور پوزیشن بھی قدرے بہتر تھی، لیکن حسب معمول کبھی کبھی جو برائلر فارمرز ایسوسی ایشن کی ریٹ کمیٹی ہے اس کو کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا، تیزی میں تو مسئلہ اکثر ان کو بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی مندے میں بن جاتا ہے۔ تو کل پھر اسی طرح کا ایک مسئلہ بنا اور انہوں نے ریٹ 280 روپے کیا۔ اب جو حالات 285 پہ تھے وہی 280 پہ بھی تھے، جو لیس 285 پہ بھی تھی وہ بھی وہی لیس 280 پہ بھی چلی، اور اس طرح پہلے سے ہونے والے نقصان میں 5 روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ جو 5 روپے کل بلا وجہ، میں اسے بلا وجہ ہی کہوں گا، بلا وجہ فارمر کے کٹ گئے، اس کا اب حساب کس نے دینا؟ بہرحال فارمرز کی اپنی جماعت ہے، وہ بہتر سمجھتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ شاید بہتر ہوں گے، ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اگر تو کوئی اس چیز کی توک بنتی تھی تو ضرور کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم 2 دن سے مسلسل بتا رہے ہیں کہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ بھاری مرغی بالکل نظر نہیں آ رہی، چھوٹی مرغی، ڈیزیز والی مرغی منڈیوں میں عام ہے، جس کی وجہ سے ریٹ نہیں بن پا رہا، لیکن یہ شارٹیج جو ہے نا، یہ بالآخر رنگ لانی ہے، ریٹ میں بہتری ہونی ہے، اور اس کا ثبوت آپ کو آج ہی مل گیا ہوگا کہ منڈی جو ہے نا وہ 290 سے 310 روپے تک مرغی فروخت ہوئی۔ بھاری مرغی بالکل نہیں تھی، اچھے ریٹ پہ بک، چھوٹی جو 20 30 40 50 روپے لیس پہ آتی ہے اس نے اسی حساب سے بکنا ہوتا ہے، اس کو ہم کنسیڈر نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہیے۔ آج پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے ریٹ میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا، 290 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا، اور بہت حد تک امکان ہے کہ شاید شام کو اس میں مزید بھی کچھ اضافہ کرنا پڑے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے، میرا جو تجزیے کے مطابق شام کو اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اسی ریٹ کو اچھی طرح سے چلنا چاہیے، کم لیس کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ منڈیاں صبح پھر بہتر ہوں۔ اگر اضافہ کر دیا جاتا ہے جو غالب امکان ہے، تو پھر شاید منڈی وہ صورتحال نہ رہے جو اضافہ نہ کرنے کی صورت میں ہوگی۔ ریٹ کو مناسب
حد تک بڑھانا ہی ریٹ کا جو صحیح طریقہ کار ہے۔ جب بھی ہم لمبا جمپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مال کو ہولڈ کر کے ریٹ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ واپس آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کل کی نسبت اس میں 10 روپے کا آج اضافہ بہترین ہے، تو اس کو اسی ریٹ کو چلنا چاہیے، لیکن مجھے کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اضافہ کرنا پڑے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں مرغی کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے، شارٹیج والے دن آنے والے ہیں، اور جو ہمارے دوست ہیں فارمر ہیں مال بیچ رہے ہیں، ان کو اس وقت پینک ہونا نہیں بنتا۔ جس کی مرغی کو ڈیزیز آئی ہوئی ہے اس کی مجبوری ہے، اس نے تو پینک ہو کے سیل کرنا ہی کرنا، لیکن فریش مال بھی لوگ پینک ہو کے سیل کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے مالوں کو حوصلے سے، جرأت سے بیچنے کی کوشش کریں، نہ کہ پریشان ہو کر بیچیں۔ ریٹ میں 15 20 25 روپے کا اضافہ جو ہے نا، وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یہ ریٹ 300 سے اوپر چلا جائے تاکہ فارمرز کا نقصان کم ہو سکے۔ پہلے ہی نقصان بہت ہو چکے ہیں، تو اب تو لوگ نقصان کے متحمل ہی نہیں رہ گئے۔ لیکن بہرحال یہ بزنس ہے، اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، پہلی تاریخیں بھی آنے والی ہیں، اس میں ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، مرغی بھی کم ہو رہی ہے، تو لامحالہ ریٹ بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ڈیمانڈ کو بہتر کرے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، جب ہمارا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر ہم بالآخر اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور وہی رجوع کرنا بنتا ہے۔ تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو ان نقصانات سے بچائے، کاروبار میں رزق حلال نصیب فرمائے، اور جو قرضے سروں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو بآسانی اتارنے کی توفیق دے۔ افغانستان سے رات سے پاکستان کی جنگ جاری ہے۔ اب ہم زیادہ سیاست میں دلچسپی تو کبھی نہیں لیتے، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری افغانستان سے لڑائی کیا ہے، یا افغانستان کی ہمارے ساتھ کیا لڑائی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کون سے ایسے ملک ہیں جو ہماری جنگ چاہ رہے ہیں اور دونوں برادر اسلامی ملکوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں؟ اور کون وہ لوگ ہیں جو ان کا شکار ہو رہے ہیں؟ افغانستان اپنی جگہ پہ ہے، پاکستان اپنی جگہ پہ ہے، بہت اچھا ماحول تھا، بہت اچھے تعلقات تھے، بہت زیادہ ٹریڈ تھی۔ جو دونوں ملک بغیر کسی ویزے کے ایک دوسرے ملک میں آ جا رہے تھے، آج وہ توپوں کے دہانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مارٹر گولوں کی نشانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے لوگ فوت ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارا آپس میں بنیادی اختلاف کیا ہے، اور اگر کوئی اختلاف ہے ابھی تو وہ دور کیوں نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کی باتیں ہیں، ہماری آرمی کی باتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آرمی اس کے بارے میں بہتر سمجھتی ہے۔ جو بھی انہوں نے قدم اٹھایا وہ بہتر اٹھایا ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، سالمیت کے لیے اٹھایا، اور پروٹی انڈسٹری کا ہر شخص پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے ملک کی وحدت کے لیے، یگانگت کے لیے، حفاظت کے لیے ہم جہاں تک بھی ممکن ہو سکا اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چوزہ کی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے میں نے لفظ استعمال کرنی ہے کہ بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ بہتر ہے نہیں، اس میں ریٹ میں اضافہ کیا گیا، تو اس میں بھی 10 روپے کا اضافہ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا، شاید فارمر اس جانسے میں آ جائے اور چوزہ خریدنے کے لیے بکنگ کرانی شروع کر دے، لیکن ابھی فی الحال فارمرز بھائی جو ہے نا وہ اس جانسے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو چوزہ لینے والوں میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، کوئی دوڑ نہیں لگ رہی، ہر بندہ اپنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا کوئی فری والا دے گا، کوئی 5 روپے والا دے دے گا تو لے لیں گے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور یہی گھبراہٹ جو ہے نا وہ ریٹ بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ جب یہ گھبراہٹ آ جاتی ہے کہ ابھی سے بک کرا لو، کل 10 روپے اور بڑھ جائے گا، پرسوں 10 روپے کا اور اضافہ ہو جائے گا، تو وہی چیز چوزے کی بکنگ کا باعث بنتی ہے، وہی ریٹ بڑھانے کا باعث بنتی ہے، لیکن ابھی تک یہ گھبراہٹ سامنے نہیں آ رہی۔ سنا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ چوزہ کم ہوگا،
پھر شاید ریٹ جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جائے۔ بہرحال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولٹری ہے، اس میں سب کچھ ممکن ہے۔ جو آج ممکن نہیں نظر آتا وہ کل ممکن ہو جاتا ہے، جو کل ممکن نہیں ہوتا وہ پرسوں ممکن ہو جاتا ہے، اور جو ممکن نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یکدم ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے چوزے کی پلیسمنٹ میں اپنا تجربہ، اپنا کاروبار مد نظر رکھیں، اپنی سمجھ سوچ کے مطابق چوزہ پلیس کریں، آنے والے دنوں کی ڈیمانڈ کے مطابق دیکھیں، پھر چوزہ پلیس کریں۔ آپ کا کاروبار اپنا ہے، آپ کا نفع نقصان اپنا ہے، آپ کا فیصلہ بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ آج کے تجزیے کو ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے، آفتوں سے بچائے، نقصانات سے بچائے، اور اپنا کرم اور فضل ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔